بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّضَاعِ تَحْرِیمٌ، اور جب دودھ پینے کی مدت گزر جائے تو پھر دودھ پینے سے تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ جو ایک مدت بتائی ہے اس مدت کے گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی دودھ پی رہا ہے کسی کا تو پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، حرمت نہیں ہوگی۔ لقولہ علیہ السلام لا رضاع بعد الفصال، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ چھڑانے کے بعد، اور دودھ کب چھڑایا جائے گا؟ جب مدت اس کی پوری ہو جائے۔ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں ہے، تو رضاعت نہیں ہے جو سرکار نے فرمایا مطلب نہیں کہ اب کوئی دودھ نہیں پیے گا، تو پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ تو یہ حکم بتانا ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں، اب رضاعت کا حکم نہیں ہے کہ اگر پی لیا کسی نے ناجائز طور پر ہی صحیح، اس سے تحریم ثابت نہیں ہوگی۔ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ النَّسْوِ، اب عقلی دلیل دے رہے ہیں، اور اس لیے بھی مدت رضاعت کے بعد تحریم متعلق نہیں ہوگی کیونکہ یہ حرمت نشو و نما کے اعتبار سے ہے۔ دودھ پینے سے جو حرمت ثابت ہو رہی وہ اس وجہ سے کہ اس سے اس کے جسم کے اندر ہڈی گوشت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ، اور یہ چیز یعنی نشو و نما ہونا اس دودھ کے پینے سے وہ مدت کے اندر ہے۔ ایک ایام شیر خارگی ہوتی ہے 2 سال 2.5 سال، تو اسی کے اندر اس دودھ سے وہ بڑھتا ہے۔ اِذِ الْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، اس لیے کہ بڑا بچہ جو 2.5 سال سے آگے کا ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا، وہ دودھ سے پرورش نہیں پاتا ہے، اس سے پہلے ہی سے وہ روٹی ووٹی کھانے لگتا ہے۔ وَلَا يُعْتَبْ، تو اصل دلیل تو دیکھیے نقلی ہے، یہ حدیث ہے لا رضاع بعد الفصال، کہ دودھ چھڑانے کی مدت جب آ جائے تو اس کے بعد پھر رضاعت کا حکم ثابت نہیں، اصل یہی ہے۔ اب یہ عقلی دلیل دی ہے کہ اس وجہ سے بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ دودھ سے نشو و نما ہوتی ہے، اس وجہ سے حرمت ہے، اور 2-2.5 سال کے بعد دودھ سے نشو و نما نہیں ہوتی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ 2-2.5 سال کے بعد نشو و نما نہیں ہوتی دودھ سے، ہے مگر پھر بھی دودھ سے اس کے اندر غذائیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو عقلی دلیل پر ہو تو کوئی بات نہیں، اصل نقلی دلیل۔ اور سارے لوگ ہیں جو دودھ ہی سے زندہ ہیں، دودھ میں ساری پروٹین ہے، لیکن یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ ماں کا دودھ، بھینس کا، گائے کا، بکری، اونٹ کا دودھ تو ہے ہی ہے، وہ یہاں بات چل رہی ہے ماں کے دودھ کی، کہ بچے کی پرورش ماں کے دودھ سے ہوتی ہے، سب سے اچھی چیز اس کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے، لیکن بچے کے لیے ہے، بڑے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس بنیاد پر بھائی اس کی کوئی تحقیق تو ہے نہیں، ہم لوگ ڈاکٹر ہیں نہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ بڑا بچہ ہو جانے کی وجہ سے اب اس ماں کے دودھ سے پرورش نہ ہوتی ہو۔ چلیے، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ إِلَّا فِي رِوَایَةٍ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ، اور مدت سے پہلے یعنی جو رضاعت کی مدت ہے اس سے پہلے دودھ چھوڑا دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا 2.5 سال تک ثابت ہو جائے گی، 2.5 سال سے پہلے ہی دودھ چھوڑا دیا گیا، پورے طور سے کیا ہو گیا، وہ کھانے لگا، کھانا پورا کھانے لگا، دودھ بالکل چھوڑا دیا گیا، 1.5 سال میں پتہ چلا چھوڑا دیا گیا، تو کہہ رہے کہ یہ جو چھوڑا دیا گیا تو اس چھوڑانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر اس چھوڑنے کے بعد پھر بھی مدت کے اندر پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو مدت بتائی ہے اس مدت سے بہت پہلے چھوڑ چکا ہے وہ،
تو اس چھوڑ چکنے کا اعتبار نہیں، کب چھوڑ دیا تو لہٰذا مدت اگرچہ باقی پی لے تو رضاعت نہ ثابت ہو، ایسا نہیں ہے۔ مدت کے اندر اگر پھر بھی چھوڑ دینے کے بعد بھی پی لیتا ہے، جب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ظاہر الروایہ اور مفتابع یہی ہے۔ ہاں ایک روایت امام صاحب سے حسن بن زیاد نے کی جسے نادر الروایہ کہیں گے، وہ یہ ہے کہ مدت سے پہلے اگر اس نے دودھ چھوڑ دیا اور بالکلیہ چھوڑ دیا، یعنی پورے طور سے دودھ سے وہ بے نیاز ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ دودھ سے بے نیاز ہو گیا، وہ آتم نربھر ہو گیا، اب دودھ پر نربھر نہیں رہا، وہ خود جو ہے روٹی وغیرہ کھا کر کے اور وہ پورا آرام سے ہے، کوئی دقت اس کو نہیں ہے۔ تو اگر مدت سے پہلے چھوڑ کر کے دودھ سے بالکل بے نیاز ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق امام صاحب کی جو روایت نادرہ ہے، اب اگر مدت کے اندر ہی دوبارہ پی لیتا ہے تو رضا ثابت نہیں ہوگی۔ چلیے، ولا يعتبر الفطام قبل المدت، اور مدت سے پہلے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ وہ تو اس سے پہلے پیا ہی ہے، فطام کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے پی رہا ہو بعد میں چھڑایا گیا ہو، تو جو پینا تھا تو پی چکا ہے نا، تو جو ثابت ہو رہا وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اب بعد میں پیے کہ نہ پیے اس سے ثابت ہو، تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا پیے، اس کا نہیں، کسی اور کا، جیسے اپنی ماں کا پی ہی رہا ہے، وہ اپنی ماں کا پی رہا اور 1.5 سال میں اس کو چھوڑا دیا دودھ، 1.5 سال میں اس کو چھوڑا دیا، لیکن ابھی 2 سال کا نہیں ہوا ہے وہ، یا امام صاحب کے قول کے مطابق 2.5 سال کا نہیں ہوا ہے وہ، اتنے میں کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لیا اس نے، تو عمر میں اعتبار کس کا ہے؟ اس کی ماں کا نہیں نا ہے، اعتبار اصل بچے کا ہے، کیونکہ بچے کے اندر پرورش ہوگی، اور عورت ہے کسی کو دودھ جو ہے 2.5 سال کے بعد بھی اتر رہا ہو تو اس کی عمر کا اعتبار نہیں، اعتبار اس کا ہے۔ اب اس نے 1.5 سال میں چھوڑ دیا دودھ، بالکل بے نیاز ہو گیا، اس کے بعد ابھی مدت کے اندر ہی کسی عورت کا دودھ اس نے پی لیا، تو امام صاحب کی ایک روایت نادرہ کے مطابق اس عورت سے حرمت ثابت ہو جائے گی، وہ عورت اس کی یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر روایہ یہ ہے کہ مدت کے اندر جب بھی وہ پی لے گا، چاہے پہلے چھوڑ چکا ہو یا تسلسل کے ساتھ پی ہی رہا ہو، بہر صورت تحریم ثابت ہوگی۔ ولا يعتبر الفطام قبل المدت الا فی روایت عن ابی حنیفہ اذا استغنى عنہ، اور مدت سے پہلے دودھ چھڑانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مگر امام صاحب سے ایک روایت نادرہ کے مطابق، وہ بھی شرط کے ساتھ جب کہ وہ دودھ سے بے نیاز ہو چکا ہو، تو اس روایت نادرہ کے مطابق اب ثابت نہیں ہوگی، لیکن مفتابع وہی ہے کہ ثابت ہو جائے گی۔ اس کی روایت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ووجہہ انقطاع النشو بتغیر الغذاء، اور اس قول کی وجہ نشو و نما کا ختم ہو جانا ہے غذا کے بدل جانے کے سبب، کہ جب وہ پورے طور سے مدت اگرچہ باقی ہے لیکن چھوڑ کر کے دودھ سے بے نیاز ہو چکا ہے، اب اس نے دوسری غذا لینی شروع کر دی ہے، اس کے اوپر وہ نربھر ہو گیا ہے، تو اب نشو و نما جو ہے منقطع ہو جا رہی ہے اس دودھ کے بعد میں پینے سے، دوسری چیز سے اب نشو و نما ہو رہی ہے۔ وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَدْ قِيلَ لَا يُبَاحُ، اور کیا مدت کے بعد دودھ پلانا مباح ہے؟ مدت کے بعد دودھ پلانا مباح ہے، عورت کو دودھ پلا سکتی ہے؟ قد قیلا لا یباح، کہا گیا کہ نہیں، مباح نہیں ہے، دودھ پلانا جائز نہیں ہوگا۔ لأن اباحتہ، وجہ کیا ہے؟ لأن اباحتہ ضروریۃ، کیونکہ اس دودھ پلانے کی جو اباحت ہے، مباح ہے، یہ ازراہ ضرورت ہے، ضروری بمعنی لازم نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اگر دودھ نہ پلایا جائے، ماں کا دودھ نہ پیے بچہ، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی پر بن آئے گی اور اس کا زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے، تو اس ضرورت کی وجہ سے اس کے اپنی ماں کا دودھ پینے کی، جو کہ اس کی ماں کا جز ہے، اس دودھ پینے کی اجازت اور اباحت دی گئی ہے۔ لہذا
جب مدت پوری ہو گئی تو اب وہ ضرورت ختم ہو گئی، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو چونکہ ضرورت کی بنیاد پر تھا، ضرورت ختم تو یہ بھی حکم بھی ختم۔ لکونہ جزء الآدمی، کہہ رہے اس لیے کہ اس کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے تھا۔ ضرورت کی وجہ سے کیوں تھا، ویسے کیوں نہیں جائز ہے؟ کہہ رہے لکونہ جزء الآدمی، کیونکہ دودھ یہ ایک آدمی کا جز ہے، اور آدمی کا جز استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کی وجہ سے وہ جائز تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے وہ ایسا اوپر ہو جاتے 3 سال 3.5 سال اس کے بعد وہ جلدی دھلنے لگتے ہیں۔ ہاں تو غلط ہے نا، یہ اصل میں کیا نام ہے، نادانی ہے لوگوں کی، جہالت کی وجہ سے ان کو پہلے ہی چاہیے چھوڑانا شروع کریں۔ ان کو 1.5 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد ہو جائے، جب کچھ کھانے لگیں دھیرے دھیرے ان کو کھلانے لگیں تو ٹھیک ہے، اور پھر جب دیکھیں قریب ہو گیا تو اس طریقے سے ماحول بنا دیں کہ وہ دوسری چیزیں کھانے لگے، تو جب کھانے لگے گا اس کی طرف کم توجہ رہے گی، اس کو چھوڑا دیں گے۔ ارے ایسا بھی دیکھا گیا ہے، سننے میں آتا ہے کہ نہیں چھوڑتے ہیں بچے تو لگا دیتے ہیں وہ ہینڈ پلاسٹ، اچھا ہینڈ پلاسٹ، یا ہم نے سنا وہ مرچی ورچی لگا دیتے ہیں، کوئی بھی چیز جس سے وہ اب جو ہے اس کو تکلیف ہونے لگے اور چھوڑ دے وہ، تو بہرحال دھیرے دھیرے اس کو عادت ڈالنی چاہیے، تو ناجائز ہے۔ 2.5 سال کیا 2 سال کے بعد بھی ناجائز ہے، وہ تو حرمت کے ثبوت کے لیے 6 مہینہ ہوا ہے، ورنہ 2 سال کے بعد ہی ناجائز ہے۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا، اور رضاعت سے وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے شروع ہی میں پڑھا ہوگا محرمات کے بیان میں اس حدیث کو، لیکن چونکہ یہ رضاعت کا تفصیلی بیان ہے تو اس میں اس کو آنا ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں للحدیث الذی روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم پہلے ہی روایت کر چکے ہیں، وہ کہہ لیجیے حدیث بھی وہی ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ اللہ اب کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے ہیں لیکن نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کے اندر کوئی ایسا رشتہ نہیں پایا جاتا کہ جو قابل حرمت ہو، تو اس کا استثناء کر رہے ہیں، جبکہ نسب میں حرمت پائی جاتی ہے۔ سنیے، الا اما اختہ من الرضاع، مگر رضائی بہن کی ماں، رضائی بہن کی ماں، فإنہ یجوز ان یتزوجہا، کیونکہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی رضائی بہن کی ماں سے رشتہ کرے، شادی کرے۔ دیکھیے من الرضاع جو آیا ہے اس کا تعلق ام سے بھی ہو سکتا ہے، اخت سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اخت سے ہو تو ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ مگر رضائی بہن کی نسبی ماں، رضائی بہن کی مثلا زید ہے اور خالدہ ہے، یہ دونوں الگ الگ ماں باپ کے ہیں، ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد خالدہ جو ہے زید کی رضائی بہن ہو گئی، تو اب یہ زید جو ہے اپنی رضائی بہن خالدہ کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، کہ ماں سے نکاح، جس کا دودھ اس نے نہ پیا ہو، اس لیے کہ اگر دودھ پیا تو اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، تو خالدہ کی ماں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، جو کچھ بھی رشتہ ہوا ہے رضاعت کے اعتبار سے وہ اسی سے ہوا ہے کہ یہ اس کی رضائی بہن ہو گئی، تو رضائی بہن ہو گئی خالدہ زید کی، تو اس خالدہ کی نسبی ماں سے رشتہ زید کر سکتا ہے۔ تو یہ رہا کیا؟ رضاعت کو جوڑا اپنے کس سے؟ اخت سے، مگر اپنی رضائی بہن کی نسبی ماں یہ حرام نہیں ہے۔ ماں سے جوڑ دیجیے آپ، تو مانا کیا ہو جائے گا؟ اپنی نسبی بہن کی رضائی ماں، اپنی نسبی بہن کی رضائی ماں یہ بھی حرام نہیں ہے۔ جیسے زید اور خالدہ یہ دونوں نسبی اعتبار سے بھائی بہن ہیں، دونوں کیا ہے؟ نسبی اعتبار سے بھائی بہن ہیں۔
اب اس کے بعد جو خالدہ ہے اس خالدہ نے کسی اجنبی خاتون کا دودھ پیا ہے، جو اجنبی خاتون دودھ پینے کی وجہ سے خالدہ کی رضائی ماں بن گئی، تو اب اس رضائی ماں سے، خالدہ کی رضائی ماں سے زید نکاح کر سکتا ہے۔ دونوں سے جوڑنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ یہ ہو جائے گا اپنی رضائی بہن کی رضائی ماں سے، اپنی رضائی بہن کی رضائی ماں سے رشتہ جائز ہے، کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ وہی پہلی والی صورت فرض کر لیجیے کہ زید اور خالدہ یہ دونوں نے کیا کیا ہے؟ کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے، کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے، تو اب یہ دونوں کیا ہو گئے؟ رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ تو زید کی رضائی بہن ہوئی یہ خالدہ، اب اس خالدہ نے کسی اور اجنبی عورت کا بھی دودھ پیا ہے جو خاص خالدہ کی رضائی ماں ہے، تو اب خالدہ کی جو خاص رضائی ماں ہے اس سے زید نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی زید کی رضائی بہن خالدہ کی رضائی ماں، مثلا ہندہ، تو یہ کر سکتا ہے۔ تو تینوں صورتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ چلیے، تو یہ جائز ہے۔ اس کے برخلاف نسب میں آپ لے جائیں گے، کسی جانب سے رضاعت نہ ہو، یہ رشتہ ہو اور نسب کے اعتبار سے ہو تو حرام ہے، جائز نہیں ہوگا۔ بھائی نسبی بہن کی نسبی ماں، نسبی بہن ہے آپ کی، اس کی نسبی ماں یا تو آپ کی بھی وہ ماں ہوگی حقیقی، نسبی بہن ہے، مثلا حقیقی بہن ہے، تو حقیقی بہن کی حقیقی ماں تو آپ کی بھی ماں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نسبی بہن ہے اور اس کی ماں، نسبی بہن کی ماں، تو ممکن ہے کہ نسبی بہن جو آپ کی ہوئی اس کی جو ماں ہے وہ آپ کی ماں نہ ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہن بنی کیسے؟ باپ کی وجہ سے نہ بنی، کیسے بنی؟ کہ اس کی جو ماں ہے اس ماں نے آپ کے باپ سے نکاح کیا، زید کے باپ سے نکاح کیا، تو اس طریقے سے وہ آپ کی ماں، وہ آپ کی بہن بن گئی، بہن بنی نا نسبی طور پر۔ اب جب نسبی طور پر بہن بنی تو اس کی ماں جو ہوئی وہ باپ کی زوجیت میں ہوئی، اس کی ماں باپ کی زوجیت میں ہوئی، باپ نے اگر دخول کر لیا تو وہ کیا ہو گئی؟ اس سے نکاح حرام ہو گیا، اب وہ کیا ہوگی؟ نسبی، اس کے اعتبار سے وہ باپ کی موتوا ہو گئی، موتی کر لیا تو وہ باپ کی موتوا ہو گئی، اور باپ کی موتوا سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور رضاعت میں ایسا کوئی رشتہ نہیں پایا جا رہا تھا، وہی کہہ رہے ہیں الا اما اختہ من الرضاع، مگر اپنی رضائی بہن کی ماں یا اپنی بہن کی رضائی ماں یا اپنی رضائی بہن کی رضائی ماں، تینوں صورتیں یہ جائز ہے۔ فإنه يجوز أن يتزوجها، کیونکہ یہ جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے اپنی بہن کی ماں سے نکاح کرے، نسب کے اعتبار سے اپنے بہن کی ماں سے نکاح کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبی بہن کی جو ماں ہے لأن تكون أمه، کہ یا تو وہ اس کی خود بھی ماں ہوگی، نسبی بہن کی ماں جو یا تو اس کی خود بھی ماں ہوگی، او موتوءۃ ابیہ، یا اس کے باپ کی موتوا ہوگی، اور باپ کی موتوا سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چلیے، بخلاف الرضاع، برخلاف رضاعت کے، کہ رضاعت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس کی ماں اس کی بھی ماں ہو جائے یا اس کے باپ کی موتوا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، کریں اور جائز ہے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا، رضائی بیٹا ہے، رضائی بیٹا سمجھ رہے ہیں نا، رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا۔ عورت کا دودھ پیا تو عورت کا جو شوہر ہے جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے، اس کی وطیت سے ولادت ہوئی اور دودھ اترا، تو اس کا جو شوہر ہے وہ شوہر کیا کہلائے گا؟ باپ کہلائے گا، وہ شوہر باپ کہلائے گا۔
اور وہ اس کا بیٹا ہو گیا جس نے دودھ پیا اس کی بیوی کا، زید کی بیوی کا جس نے دودھ پیا وہ کیا ہو گیا؟ رضائی بیٹا ہو گیا۔ اب یہ جو رضائی بیٹا ہوا، ہاں، تو اس رضائی بیٹے کی جو بہن ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہاں، رضائی بیٹے کی جو بہن ہے وہ بھی بیٹی ہو جائے گی، وہ تو بیٹی ہوگی نہیں، صرف اس سے تعلق ہوا نا دودھ پینے کی وجہ سے، تو رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا يجوز ذلك من النسب، اور یہ چیز نسب کی وجہ سے جائز نہیں ہے، یعنی نسبی بیٹا ہو، نسبی بیٹے کی نسبی بہن ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ نسبی بیٹے کی جو بہن نسبی ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نسبی بیٹا آپ کا ہے تو اس کی بہن ہے وہ تو آپ کی بیٹی ہوگی، یا یہ کہ ہاں کہہ رہے لأنه لما وطیہ امہا حرمت علیہ، اس لیے کہ جب وہ اس کی ماں سے یعنی اس کی بہن کی ماں سے جب اس نے وطی کر لی تو حرمت علیہ، تو پھر وہ لڑکی جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ولم یوجد ھذا المعنی فی الرضاع، اور یہ معنی رضاعت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، نسبی ولا یجوز ذلک من النسب، نسب کی وجہ سے یہ رشتہ جائز نہیں ہے۔ کون سا رشتہ؟ اپنے نسبی بیٹا کی نسبی بہن، نسبی بیٹے کی نسبی بہن، تو بالکل واضح ہے کہ اگر حقیقت سب ہے تو اس کا بھی نسبی بیٹے کی جو نسبی بہن ہوئی ہے، اگر دونوں حقیقی ہیں تو پھر وہ بھی اس کی بیٹی ہی ہوگی، بیٹی ہی ہوگی نا، تو وہ تو صورت ہے نہیں، تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ کیا ہے کہ نسبی بیٹا ہے، اس نسبی بیٹے کی نسب کے اعتبار سے جو بہن بن رہی ہے وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے زید نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا ہے، اس سے ایک لڑکا ہے، اب اس کے بعد اس نے دوسری خاتون سے نکاح کیا، اس نے کیا کیا؟ دوسری خاتون سے نکاح کیا۔ تو جس دوسری خاتون سے نکاح کیا اس کے پاس ایک لڑکی ہے، پہلے سے دوسرے شوہر سے لڑکی ہے نا، اب جب وہ اس خاتون سے نکاح کرے گا تو نسب کے اعتبار سے اس کی یعنی اس لڑکے کی وہ بہن کہلائے گی، اس لڑکے کی وہ بہن کہلائے گی، تو اپنے لڑکے کی نسبی بہن سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو بہن بن رہی ہے وہ کس وجہ سے بن رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے نکاح میں آ رہی ہے، تو وہ کیا ہو گئی؟ ربیبہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ربیبہ ہو گئی، یعنی کسی خاتون سے نکاح کیا اور وہ پہلے والے سابقہ شوہر سے کسی بیٹی کو لے کر کے آئے، تو وہ کون بیٹی کیا کہلائے گی؟ اس کی ربیبہ کہلائے گی، ربیبہ نہ ہو گئی۔ اور ربیبہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ہوا اپنے نسبی بیٹے کی نسبی بہن، یعنی اس کی ماں دوسری اور اس کی ماں بھی دوسری، باپ بھی دوسرا، اس کی ماں بھی دوسری اور باپ بھی دوسرا، لیکن اس کی ماں سے جب اس نے نکاح کر لیا تو اب اس واسطے سے بہن بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ تو اب جب وہ ربیبہ، وہی ربیبہ بن جائے گی، ربیبہ ہو گئی، اور ربیبہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کب؟ جب کہ اس کی ماں سے نکاح کرنے کے بعد وطی بھی کر لے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ ربیبائیں حرام کر دی گئی جو ان خواتین سے ہوں جن خواتین سے تم نے دخول کر لیا ہو۔ اس کا مطلب کہ صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگی، جب دخول کر لیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ جب اس نے اس کی ماں سے یعنی اپنی اس ربیبہ کی ماں سے جو اس کی بیوی بن گئی ہے اس نے اس سے وطی کر لیا، حرمت علیہ، تو پھر اب وہ لڑکی یعنی ربیبہ جو اس کی ہے، جو اس کے بیٹے کی بہن بن رہی ہے، وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ولم یوجد ھذا المعنی فی الرضاع، اور یہ معنی رضاعت میں نہیں پایا جاتا ہے، وہاں پر کہ باپ کی موت ہوا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وامرأۃ ابیہ او امرأۃ ابنہ من الرضاع لا يجوز ان يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روینا، اور
اپنے رضائی باپ یا اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رضائی بیوی نہیں ہوتی ہے، کہ ہوتی ہے رضائی بیوی؟ رضائی بیوی ہوگی کوئی؟ رضائی بیوی کیسی؟ رضائی بیوی ہو سکتی ہے؟ نہیں، رضائی بیوی نہیں، رضائی باپ ہو سکتا ہے، رضائی ماں ہوگی، رضائی بیٹا ہوگا، رضائی بھائی بہن یہ سب چچا وغیرہ سب ہوں گے، لیکن رضائی بیوی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر رضاعت کو ابن اور اب سے جوڑیے گا، امرات سے نہیں جڑ سکتا ہے۔ دیکھیے کہہ رہے اور اپنے رضائی باپ، اپنے رضائی باپ کی بیوی اور اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں، لا يجوز ان يتزوجها۔ آئی بات سمجھ میں؟ رضائی باپ ہے، رضائی باپ کا مطلب کون ہو گیا؟ جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر جس سے دودھ اترا ہے وہ رضائی باپ ہو گیا۔ اب رضائی باپ جب ہو گیا تو اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رضائی باپ کی بیوی ہو گئی وہ، اور نسب کے اعتبار سے آپ کے باپ کی جو بیوی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ رضائی باپ کی جو بیوی ہے وہ تو اس کی رضائی ماں ہے نا، ارے بھائی دوسری بیوی تو ہو سکتی ہے، ہاں 4 تک اجازت ہے۔ اسی طریقے سے رضائی بیٹا ہے، الٹ دیجیے اسی کو، رضائی بیٹا ہے، اب رضائی بیٹے کی جو بیوی ہوگی وہ اس کی بہو کہلائے گی، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں رشتے نسب کے اعتبار سے بھی حرام ہیں اور رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں۔ کما لا یجوز ذلک من النسب، جیسا کہ نسب کی وجہ سے یہ رشتے جائز نہیں ہیں، لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ اجمالاً پیچھے بھی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کہا کہ اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا آیا؟ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وحلائل، حلیلہ جمع حلال بیوی، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو بیٹے تمہاری صلب سے ہوں، یعنی تمہارے جنے ہوئے ہوں۔ تو رضاعت والا تو معاملہ صلب سے ہے نہیں، بھائی اسی آیت کریمہ سے آپ استدلال کریں گے نا، تو آیت کریمہ میں تو من اصلابکم آیا ہے، من رضاعتکم نہیں ہے۔ تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، تمہاری صلب سے ہوں، ان کی بیویاں ناجائز ہیں۔ تو رضائی بیٹے کی بیوی کہاں سے ناجائز ہو گئی؟ قید لگی ہوئی نا، من اصلابکم، مطلق نہیں ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ من اصلابکم کی جو قید ہے آیت کریمہ میں، وہ رضائی بیٹی کی بیوی کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ متبنہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے متبنہ کو، یہ پیچھے بھی آ چکا تھا، شروع ہی میں جہاں آیا تھا وہاں بتایا تھا۔ تو اس لیے چاہے رضائی بیٹے کی بیوی ہو، حلیلہ ہو، یا حقیقی بیٹے کی، نسبی بیٹے کی حلیلہ ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جائز کس سے ہوگا؟ متبنہ کی بیوی سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جہش سے، جو کون تھی؟ جو آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے متبنہ تھے نا، کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ چلیے کہہ رہے ہیں وہ ذکر الاسلاب ہے، وہی سوال ہے اسی کا جواب ہے، نیچے دیا نا دفع دخل، سوال مقدر کا یہ جواب ہے۔ کہہ رہے وہ ذکر الاسلاب فی النص لاسقاط اعتبار التبنی علی ما بینا، چھوڑتے نہیں ہیں، سب بتا دیتے ہیں۔ کہہ رہے اور نص کے اندر اسلاب کا جو ذکر ہے وہ تبنی کے اعتبار کو ساکت کرنے کے لیے ہے، اور یہ مت سمجھے کہ ہم پہلی مرتبہ بتا رہے ہیں، علی ما بینا، اسی بنیاد پر جو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، یاد ہے؟ آیت کریمہ نیچے دیکھیے دے دی ہے نا، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی حرمت علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلیلہ کی جمع حلائل بیوی۔ چلیے یہ بات ختم ہو گئی۔
اب دیکھیے وَلَبْنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور مرد کا دودھ اس سے بھی تحریم متعلق ہوتی ہے. تو دودھ مرد کا ہوتا ہے کہ عورت کا؟ عورت سے نہ نکلتا ہے. تو یہاں پر لبن کی اضافت جو مرد کی جانب کی گئی ہے وہ مجازی ہے، وہ اس کے سبب کی جانب کر دی گئی، کیونکہ دودھ کے اترنے کا سبب کون ہے؟ مرد ہے. مرد اگر نہ ہوتا تو دودھ نہیں اترتا. مرد کی وجہ سے حمل ہوا، ولادت ہوئی، تب جا کر کے دودھ ہوا. کہ بغیر ولادت کے دودھ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو ولادت کا سبب مرد ہے اور پھر ولادت سبب ہے دودھ کا. تو اس وجہ سے مرد کیا بنا؟ دودھ کے اترنے کا سبب. تو سبب کی وجہ سے لبن کی اضافت مرد کی جانب کر دی گئی ہے، ورنہ مرد کا کہاں دودھ ہوتا ہے. وَلَبَنُ الْفَحْلِ، فحل مانے مرد کا دودھ کے دودھ سے تحریم متعلق ہوتی ہے، یعنی جس مرد سے اس کی خاتون کو دودھ اترا ہے تو اس مرد سے بھی تحریم متعلق ہوگی. نہیں، وہ مرد اس کا باپ کہلائے گا، دودھ پینے والی کا یا پینے والے کا باپ ہو جائے گا. اور پھر اس کا بھائی چچا بھی ہوگا، ادھر سے بھی رشتہ جڑے گا. جیسے نسب کے اعتبار سے ہے نا، دونوں جانب سے جاتا ہے. نسب کے اعتبار سے دادا پر دادا، دادی پر دادی وغیرہ، نانا پر نانا، نانی پر نانی وغیرہ ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے رضاعت میں بھی دونوں جانب جائے گا. پھر وَلَبَنُ الْفَحْلِ، اور مرد کے دودھ سے تحریم متعلق ہوتی ہے. وَهُوَ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً، اور وہ یہ ہے کہ عورت کسی بچی کو دودھ پلائے. فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا، تو یہ بچی اس عورت کے شوہر پر حرام ہو جائے گی، یعنی اس سے بھی متعلق ہوگی حرمت. وَعَلَىٰ آبَائِهِ، اسی پر نہیں، اس کے شوہر پر، اس کے آبا پر بھی. وَأَبْنَائِهِ، اور اس کے بیٹوں پوتوں پر، سب کو شامل ہوگا. آبا میں باپ دادا پر دادا سب کو. وَأَبْنَائِهِ میں بیٹا پوتا پر پوتا سب کو شامل ہوگا. وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمُرْضَعَاتِ، مرضعات ضاد پر کسرہ دیا ہے نا، اس پر زبر بنا دیجیے گا، فتحہ، مرضعہ ہے یہ. اور وہ شوہر کہ جس کے سبب اس عورت کو دودھ اترا ہے، نزل لہا، اس عورت کو اس مرد کے سبب دودھ اترا ہے، تو وہ شوہر اس دودھ پینے والی کا، پلانے والی کا نہیں، کسرہ پڑھ دیں گے تو پلانے والی ہو جائے گی نا. ہاں، اس لیے دودھ پلانے والی تو اس کی بیوی ہے، دودھ پلانے والی تو اس کی بیوی ہے کہ اس کا باپ ہے. چلیے، تو مردع ہے یہ. ہاں، کہہ رہے اور وہ شوہر جس کے سبب اس عورت کو دودھ اترا ہے تو وہ اس دودھ پینے والی بچی کا باپ ہو جائے گا. چلیے، وفی احد قولی الشافعی، یعنی صرف جو عورت ہی کی جانب نہیں ہوگا، اس کے شوہر جس کے سبب دودھ اترا ہے اس کی جانب بھی حرمت جائے گی. وفی احد قولی الشافعی لبن الفحل لا یحرم، اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول میں یہ ہے کہ مرد کا دودھ یہ حرمت نہیں پیدا کرتا ہے. لأن الحرمت، یعنی مرد کی جانب حرمت نہیں جائے گی. لأن الحرمت لشبہۃ البعضیۃ، اگر اس لیے کہ حرمت یہ جزئیت کے شبہے کی وجہ سے ہے. حرمت جو ہو رہی ہے رضاعت سے، وہ کس وجہ سے؟ جزئیت کے شبہے کی وجہ سے. واللبن بعضها لا بعضه، اور دودھ ہی سے جزئیت ہو رہی ہے، اور یہ دودھ عورت کا بعض ہے، عورت کا جز ہے، مرد کا جز تو ہے نہیں، تو پھر مرد سے کیوں ثابت ہوگی؟ ولنا ما روینا، ہماری دلیل وہی حدیث ہے جو ہم نے روایت کیا کہ اگر کسی تخصیص سے، کسی دلیل سے تخصیص نہ ہو تو اس میں عام ہے. یحرم من النسب رضاء ما یحرم من النسب، تو جیسے یہ رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہے تو اس کی وجہ سے بھی حرام ہوگا. والحرمت بالنسب من الجانبین، اور حرمت نسب کی وجہ سے دونوں جانب سے ہوتی ہے. نسب کی وجہ سے حرمت دونوں جانب سے ہوتی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں اور رضاعت کی وجہ سے بھی حرام. فقضا بالرضاع، تو رضاعت کے سبب بھی دونوں جانب سے رشتے حرام ہوں گے. وقولہ علیہ السلام، تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی. دوسرے، حضور علیہ السلام کا فرمان
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا لیلج علیک افلح ولجا یلجو ولجا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہے نا آیت کریمہ، ولجا یلجو کی معنی ہوتا داخل ہونا، ولجا یلجو داخل ہونا۔ تو سرکار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ افلاح تمہارے پاس آ سکتے ہیں، لیلج لام یہ لام امر ہے، لام کیا ہے؟ لام امر، لیلج علیک افلح، افلاح تمہارے پاس آ سکتے ہیں یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے ہیں فإنہ امک من الرضاعۃ، کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہے۔ معاملہ تھا حضرت تھے ایک ابو القعیس نام کے ایک شخص، تو ابو القعیس نام کے جو شخص تھے ان کی بیوی نے ام المومنین کو دودھ پلایا تھا، یعنی ابو القعیس کی بیوی ام المومنین کی رضائی ماں تھی، تو ابو القعیس کون ہوئے؟ رضائی باپ ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ افلاح جو ہیں یہ ابو القعیس کے بھائی ہیں، تو اب کیا ہے ام المومنین یہ سمجھتی تھی کہ دودھ تو اب ان کے بھائی کی بیوی نے مجھے پلایا ہے، نہ انہوں نے پلایا نہ ان کے بھائی نے پلایا، پلایا تو ان کے بھائی کی وہ بھی بیوی نے، تو ان سے کوئی حرمت نہیں ہونی چاہیے۔ تو سرکار سے مسئلہ پوچھا جب آیت حجاب نازل ہوئی، حجاب سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، حجاب کا حکم جب تک نازل نہیں ہوا تھا تب تک تو کوئی وہ نہیں تھا، لیکن جب حجاب کا پردے کا حکم نازل ہوا تو ابھی بھائی کس سے پردہ کرنا کس سے نہیں کرنا اس کا لحاظ کیا جانے لگا، فوراً حکم نافذ ہو گیا۔ تو ام المومنین کا یہ نظریہ تھا کہ مطلب ان سے پردہ ہونا چاہیے، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، دودھ تو ان کی خاتون نے پلا، وہ میری رضائی ماں ہے اور باقی کوئی رشتہ نہیں ان لوگوں سے، نہ ان سے نہ ان کے بھائی سے۔ تو سرکار نے اس وقت یہ فرمایا تھا لیلج علیک افلح، افلح جو تمہاری رضائی ماں کے شوہر کے بھائی ہیں وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں پردہ ہے؟ فإنہ امک من الرضاعۃ، کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہے۔ تو رضائی چچا جو بنے گا وہ کس جانب سے بنے گا؟ باپ کی جانب سے ہی نہیں بنا، یعنی فحل کی جانب سے، فحل کی جانب سے بنے گا وہ۔ تو یہ دلیل ہماری ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، اور اس لیے بھی یہ عقلی دلیل کہ یہ جو شوہر ہے فحل ہے یہ دودھ کے اترنے کا سبب ہوتا ہے عورت سے، منہا ہے من المرأۃ، عورت سے دودھ کے اترنے کا سبب ہوتا ہے کون؟ یہ مرد۔ فیضاف الیہ فی موضع الحرمۃ احتیاطاً، لہذا دودھ کی نسبت اس شوہر کی جانب کر دی جائے گی احتیاطاً موضع حرمت میں، حرمت کی جگہ ہے یہ، تو اس میں احتیاط کی بنیاد پر اس کی جانب بھی کر دی، یعنی جیسے اس سے حرمت ثابت ویسے جس کے سبب یہ دودھ اترا ہے اس کی جانب بھی نسبت کرتی ہے، اس سے بھی حرمت ثابت۔